MT بنگال دینی کانفرنس کو سبسکرائب لائک ضرور کیجیے گا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا پڑھو شفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اسلام کے سکے کو دنیا میں جما دیں گے اسلام کے سکے کو دنیا میں جما دیں گے توحید کے عالم میں ایک دھوم مچا دیں گے بلغ العلا بکمالی حسنت جمیع خصالہ کیوں ہم کو ڈراتا ہے توف کے گولیوں سے کہ کیوں ہم کو ڈراتا ہے توف کے گولیوں سے ہنس ہنس کے محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس ہنس کے محمد پہ جان اپنی لوٹا دیں گے بلغ العلا بکمالی حسنت جمیع خصالی صلوا علیہ وآلہ کہ کیا ہم کو سمجھتا ہے اسلام کے اے دشمن کہ کیا ہم کو سمجھتا ہے اسلام کے اے دشمن ہم تیری امیدوں کو مٹی میں ملا دیں گے ہم تیری امیدوں کو مٹی میں ملا دیں گے بلغ العلا بکمالی حسنت جمیع خصالی صلوا علیہ وآلہ کہ اسلام کے بانی ہے ہم
اسلام کے سپاہی ہے ہم، اسلام کے بنیاد ہے ہم، اسلام کے پرچار ہم، اسلام کے خیمے کو نہ چھیڑو تم ورنہ، اسلام کے خیمے کو نہ چھیڑو تم ورنہ، جب گر جائے گی دیواریں تم بچ نہ سکو گے، اسلام کے شاعروں کو مت چھیڑو تم ورنہ، ہم مٹتے مٹاتے بھی، ہم مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے، اسلام کے سکے کو دنیا میں جما دیں گے۔ بلغ العلا بکمالی، حسنت جمیع خصالی، صلوا علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، کہ ارے مومنو تم کہاں سو رہے ہو، ارے مومنو تم کہاں سو رہے ہو، خدا کا یہ فرما لٹا جا رہا ہے۔ بلغ العلا بکمالی، حسنت جمیع، آواز آ رہی ہے مدینے سے تجھ کو، آواز آ رہی ہے مدینے سے تم کو، کیوں در در کے کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہو، خدا کا یہ فرما نبی کا طریقہ زندگی میں اپنا لو، مزہ ہی مزہ ہے۔ بلغ العلا بکمالی، جمیع خصالی، ازا جب ہوتی ہے شیطان ہے بھاگے، ازا جب ہوتی ہے رحمت برساوے، خدا کے منادی کی باتوں کو سن کے لبیک کہنا مسلمان کی شان ہے۔ ارے مومنو تم کہاں سو رہے ہو، خدا کا یہ فرمان لٹا جا رہا ہے۔ بلغ العلا بکمالی، بلغ العلا بکمالہ، الحمدللہ، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الطہور شطر الایمان۔ میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اکٹھا
عطا فرمائے، کہو آمین۔ اللہ ہم سبوں کو ایسے مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ درش اللہم صلی علی وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کو پہلے پڑھا، اس کے بعد نبی کا ایک حدیث کو پڑھا۔ قرآن کریم کی آیت کو میں نے پڑھا، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو متقیوں کے ساتھ رہو اور کونوا مع صادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ متقی جو پرہیزگار، دیندار، ایماندار، نمازی اللہ والے جو ہے، متقی کے ساتھ رہو، اور جو سچ بات بولتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، سچ بات بولتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں رہو تاکہ ان کا جو صفت جو ہے وہ اپنے اندر آ جائے، ان کا جو صفت ہے وہ اپنے اندر آ جائے۔ اسی کے واسطے جو ہے میں نے قرآن کریم کی آیت کو پڑھا، اور حدیث کو جو میں نے پڑھا، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ انسان جب پاک صاف ہو جاتا ہے، انسان کا آدھا ایمان پہ رہتے ہیں۔ انسان کا بدن جب پاک صاف رہتا ہے تو انسان گویا کہ آدھا دین میں رہتے ہیں۔ اب انسان جب بدن کو پاک صاف نہیں رکھتے ہیں تو گویا کہ وہ دین سے دور رہتے ہیں، اسلام سے دور رہتے ہیں، اللہ سے دور رہتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے سے دور رہتے ہیں، گویا فرشتے بھی ان سے دور رہتے ہیں۔ اور جن کا بدن پاک صاف رہتا ہے ان سے اللہ بھی ساتھ رہتے ہیں، اللہ کے رسول بھی ساتھ رہتے ہیں، اور فرشتے ان کے 24 گھنٹہ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت ہو جائے تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر بدن گندا ناپاک رہتا ہے تو فرشتے 40 قدم دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو پاک صاف شفاف رہنے کی، اللہ سچے لوگوں کے ساتھ میں رہنے کی اور متقیوں کے ساتھ میں رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، کہو آمین۔ تو یہ جو قرآن کریم کی آیت کو پڑھا اور حدیث کو پڑھا، ابھی نہیں، تو یہ جو میں نے پڑھا یہ بہت یہ قرآن کریم بڑا عالیشان قرآن ہے، بڑا مرتبہ والا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب طہور میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کے حفاظت میں ہوتا ہے، اور جب نہیں ہوتے تو پھر وہ گویا کہ جو ہے دین سے، اسلام سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیت کو پڑھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، غور سے سمجھو۔ یہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے، تورات، انجیل، زبور، جتنے کتاب نازل ہوئے ہیں، یہ سارے کتابوں کا سردار جو ہے قرآن مجید ہے، اور میں نے اس کی آیت کو پڑھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا، اللہ کے نبی نے جو کام کو کیا وہ سنت ہے، جو کام کو کیا وہ سنت رسول ہے، اس پہ چلنا ہم سبوں کو ضروری ہے، اس پہ چلنا ہم سبوں کو ضروری ہے۔ دنیا کی بھی بھلائی ہے، مرنے کے بعد کی بھی بھلائی ہے، اور جب انسان دینداری پر، اللہ کے حکم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، احادیث پاک کے اندر آتا، انسان جب اللہ کے حکم پر رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر رہتے ہیں، وقت ہو جائے تو پھر نماز پڑھتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، چغلی سے بچتے ہیں، سچائی پہ چلتے ہیں، متقیوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، سچے لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ ویسے لوگوں کا جب موت ہوتا ہے
لوگ ان کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے سامنے کلمہ نہ بھی پڑھو گے تو فرشتے کلمہ ان کو یاد دلائیں گے۔ جب ہمارا حکم اللہ کے حکم کا، نبی کا طریقہ ہمارے زندگی میں ہوگا تو مرنے کے وقت میں فرشتے کلمہ ہم کو بتائیں گے کہ یہ کلمہ پڑھو۔ اور جب انسان کے موت کے وقت میں کلمہ نکل جائے تو وہ کامیاب ہو گئے، آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے انسان ایسا نہیں ہے، انسان مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہو جاتا، انسان ایک دنیا سے دوسرے دنیا میں جاتے ہیں۔ ایک دنیا انسان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر سلام بھیج رہا ہوں۔ شاہ مدینہ شاہد و عالم اے نبیوں کے امام نبی کوئی گود سے آتا ہے تو ننگڑا ہی رہتا ہے، اور اگر دنیا میں بے نمازی ہو کے اگر جاتے تو وہ بے نمازی کا پھر وہ حالت قبر میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے حکم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کا اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کا خیر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے جگہوں سے ایسے چیزوں کو اللہ انتظام کر دے گا ہم سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا انسان کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی 2 دن کی زندگی ہے، اس کو چھوڑ کر ہر کسی کو جانا، اسی لیے قبر کہتی ہے روزانہ 7 مرتبہ پکار کر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، پیسنے والی دبوچنے والی تمہاری زندگی کو برباد کر دینے والی گھر ہوں۔ اے آدم کے اولاد، اگر تم نے جیتے جی اپنے جسم پر عمل کر کے رحم کیا تو میں تمہارے لیے جنت کا گل گلزار بن جاؤں گی۔ اگر کہتی ہے کہ اگر تم نے عمل کر کے اپنے جسم پر رحم نہیں کیا تو میں تمہارے لیے جہنم کا گڑھا بن جاؤں گی۔ اسی لیے جو ہے ہمیں سمجھنا ہے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بچہ جو ہے ایسا بچہ، اللہ کا پیارا بچہ، اللہ کا عبادت کرنے والا بچہ، اب دیکھو اس کا زندگی کیسے گزرا۔ ایک بچہ جو ہے اللہ کا پیارا کیسا بنا۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک جماعت گئی، ایک جماعت جو ہے ہندوستان سے کہاں پر گئی؟ سری لنکا کو گئی۔ اور جب جماعت سری لنکا کو گئی، اب گھومتے گھومتے بات کو ذرا غور سے سمجھو، اللہ کا مدد کیسا ہوتا ہے، غور سے ذرا قریب آ کے بات کو سنو۔ حدیث کی بات ہے، اللہ کا مدد کیسا ہے۔ اب وہ اللہ کے راستے میں چلے۔ ان لوگ کا کیا تھا پہلے کا زمانہ میں، جہاں شام وہاں مقام۔ بات کو غور سے سنو گے تو دماغ میں بات رہے گا، اپنے کو بھی ٹھیک راستہ میں چلنے کا دل میں بات آئے گا، دوسرے کو بھی بولنے کا موقع ملے گا۔ اگر ہم نہیں سنے تو کیا سنے، وہ تھوڑا بات مسٹیک ہوگی تو یاد نہیں رہے گا۔ تو یہ انڈیا سے سری لنکا جماعت گئی، جہاں شام وہاں پر مقام۔ اب گھومتے 20-21 دن میں ایک جنگل میں جا کے پہنچے۔ جماعت کے جو 10-11 آدمی تھے وہ لوگ جنگل میں جا کے پہنچے، راستہ بھول گئے۔ کدھر جائیں گے؟ دائیں جائیں گے تو ادھر بھی جنگل، بائیں جائیں گے تو بھی جنگل، آگے جائیں گے تو بھی جنگل، پیچھے بھی جنگل، پریشان۔ تو اللہ کے سامنے فریاد کر رہے، اللہ ہم تیرے راستے میں نکلے اور ایسے جگہ میں آ کے ہم پھنس گئے، ہم کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اے اللہ یہ راستہ دکھانے والا تو ہے، صحیح راستہ پر لے جانے والا تو ہے، منزل تک پہنچانے والا تو ہے۔ اللہ سے دعا کر رہے، اور امیر صاحب بولے کام کرو، تم جتنا ہم لوگ اللہ کے راستے میں آئیں اللہ کے آگے سجدہ کرو، سر جھکا کے اللہ کو فریاد کرو۔ جتنے لوگ تھے سب سجدہ میں ہو گئے، اور سجدہ میں اللہ سے فریاد کیے۔ فریاد کر کے جو سر اٹھا کے دیکھتے ہیں، جتنا آدمی بیٹھے تھے پورا گول ہو کے اللہ کا گھر مسجد بن گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو سجدہ میں تھے اللہ کا فریاد کرتے تھے،
سر کو جھکا کے جب اٹھائے تو دیکھتے چاروں طرف سے دیوار ہو گیا، مسجد تیار ہو گیا۔ اتنا سا ٹائم میں، منٹ 2 منٹ میں اللہ نے کر دیا۔ اب جب کر دیا تو وہاں عبادت کیے، وہاں نماز پڑھے۔ اب بتاؤ، جنگل کے اندر نہ پانی تھا، نہ وہاں پر چولہا جلانے کے لیے نہ آگ کا انتظام تھا۔ اللہ نے مسجد کو تیار کر دیا، پانی کا انتظام کر دیا، آگ کا انتظام کر دیا، جو ضرورت تھا اللہ اس جگہ میں کر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے سب کر دیا۔ تو اب بولے کہ یہاں تو ہو گیا، ہم لوگ کا عبادت تو ہو گیا، لیکن ہمارے جو بھائی دین سے بھٹکے ہیں، عبادت سے بھٹکے ہیں، نماز سے بھٹکے ہیں، قرآن سے بھٹکے، اللہ رسول کے حکم احکام سے بھٹکے ہیں، ان لوگوں کو بھی اس طرف لانا ہے۔ بستی میں چلو، کہاں کدھر گھر ہے، بستی ہے، وہاں چلو۔ تو اب امیر صاحب جو تھے، اب آہستہ آہستہ چلتے جا رہے ہیں، تو تھوڑا پہاڑ سے پار ہو کے نکلے تو دیکھے کہ بستی نظر آتا ہے۔ پہاڑ اونچائی میں رہتا ہے، اونچا سے تو بستی کدھر ہے کیا ہے نظر میں آتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بستی نظر آ رہا ہے، تو لیکن کم سے کم بھی جو ہے 15-20 ہاتھ کا ایک تو کھال پڑتا ہے، 15-20 ہاتھ کا ایک تو کھال ہے، ندی کے جیسا ہے۔ وہی ندی کے جیسے کھال کو پار ہونے کے بعد بستی ہے، پار نہیں ہونے تک ہوتا نہیں۔ تو اب دیکھا گیا کیا کہ جھاڑ کے اوپر جھاڑ ہے، ادھر سے ایک جھاڑ ہے، ادھر سے ایک جھاڑ ہے، مطلب جھاڑ کو ٹپ کے پار ہو کے جانا پڑے گا۔ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ وہ جو جھاڑ ہے، ادھر بھی جھاڑ ادھر بھی جھاڑ ہے، جھاڑ کو پار کر کے ادھر جانا پڑے گا۔ تو ایک نیچے جھاڑ ہے، ایک اوپر ہے، تو اوپر سے چڑھ کے گئے نیچے کے جھاڑ میں، نیچے سے پار ہو کے ادھر پار ہو گئے۔ اس طریقے سے کرتے کرتے تمام کے تمام ایک ایک کر کے تمام جو ہے اس میں 7 آدمی جو تھے، 6 آدمی پار ہو گئے، اور جو 7 نمبر میں جو تھے وہ جیسے اوپر سے نیچے ہوتے تھے، ہاتھ چھوٹ گیا، پانی میں چلے گئے۔ اب دیکھو اللہ کا مدد، دیکھو اللہ کا راستہ میں اللہ کی کیسی مدد ہوتی ہے، اللہ غیبی مدد کیسے کرتے ہیں۔ 6 آدمی تو پار ہو گئے، ایک آدمی تھوڑا ہاتھ چھوٹ گیا، ایک دم نیچے پانی میں چلے گئے۔ تو پانی میں جب چلے گئے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ اب آخری ٹائم آ گیا، اور بچنے کا راستہ نہیں۔ تو پانی میں ایک دم آنکھ بند کر کے گئے، پانی میں جب آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں، اتنا بڑا سانپ، اس کا منہ جو ہے خوب بڑا منہ کا سانپ، بڑا اس کا اجالا کا جیسے اس کا آنکھ جل رہا ہے۔ تو یہ ہوئی کلمہ پڑھ لیا کہ میرا کوئی یہ نہیں، ہو گیا کام ختم۔ سانپ جو ہے پانی کے اندر آنکھ کھول کے دیکھتا ہے تو بہت بڑا سانپ، اور وہ دھیرے دھیرے وہ جو آدمی جو اللہ کے راستہ میں گئے تھے اس کے سامنے آئے، تو بولے یہ اب تو نگل لے گا، کام ختم۔ تو وہ سانپ جب سامنے کو آیا، آنے کے بعد دم ہلایا، ہلانے کے بعد ایسا سرکا کے پیٹ لے کے آیا، ہم تم کو کھانے نہیں آئے ہیں، تم اللہ کے راستے میں آئے ہو، ہم تم کو پیٹ میں بٹھا کے ندی کو پار کرنے آئے۔ سبحان اللہ۔ ان کو پیٹ میں بٹھا کر کے سانپ نے وہ جو ندی کھال تھا اس کو پار کر کے ادھر چھوڑے۔ اس کے بعد جو امیر صاحب بولے ارے یہ تو عجیب حال ہے، عجیب بات ہے، اللہ جب مدد میں آ جائے گا تو اللہ جانور پرندے سے بھی کام کرا دے گا۔ اللہ جب راضی ہو جائے گا، انسان تو دور کی بات ہے، اللہ جانوروں سے کام ہمارا نپٹا دے گا۔ تو وہ جو بتائے کہ وہ جو سانپ جو نظر آیا، وہ سانپ کس طریقے سے جو ہے انسان کا مدد کیا اور پار کر کے لے کے گیا، یہ کیسا کیا ہے۔ تو امیر صاحب بولے کہ دیکھو اب یہ بات خاموش ہو جاؤ، یہ بات کا چرچا مت کرو، بعد میں بولیں گے۔ اب وہاں سے پار ہو کے چلے گئے۔ اس کے بعد امیر صاحب بولتے ہیں کہ وہ جو تم کو سانپ آیا تھا پیٹ میں بٹھا کے وہ کھال ندی کو پار کیا تھا، وہ شکل سانپ کا ہی تھا، لیکن اللہ کا فرشتہ تھا مدد کرنے کے لیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اسی لیے فرماتے فانوس بن کے ہوا جس کی حفاظت کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ جب مدد کرنے پہ آئے گا تو اللہ چرندوں پرندوں سے اللہ کام کروا لے گا۔ درند انسان کا اللہ کا کوئی محتاج نہیں، دین کے لیے اللہ کا انسان محتاج نہیں، بلکہ انسان اللہ کا محتاج ہے۔